نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب۔ نور والی کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی ہدایت کے لیے اپنے سب سے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ہر شے کا بیان ہے اور رہتی دنیا تک لوگوں کی ہدایت کا سامان ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور دنیا و آخرت میں قرآن مجید کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ پیارے پیارے بچوں تک قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری اور اہم باتیں پہنچیں، تاکہ پیارے پیارے بچے قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، اس کی تعلیم بھی حاصل کریں اور اس کو اپنی زندگی کا معیار بنا کر آگے بڑھ سکیں۔ ہمارے اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ہر سیگمنٹ میں ہم قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں ایک ایکٹیویٹی بھی ہوگی، کچھ سوالات و جوابات کا سلسلہ ہوگا، مقابلہ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم علم دین بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ سوال میری طرف سے ہوں گے، جوابات آپ نے دینے ہوں گے۔ وہ جواب دینے کے لیے کون آئے گا انشاءاللہ وہ وقت مناسب پر ہم اس کو اناؤنس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی تلاوت سنیں گے۔ قاری صاحب ہمارے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، ہم توجہ سے سنیں گے اور اس کے بعد تجوید سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے، کچھ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے اسی پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ قاری صاحب ہمیں قرآن مجید کی کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، قاری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی سعادت پائی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کے دوسرے حصے کی طرف، جس میں بچوں ہم کیا کریں گے؟ تجوید سے متعلق کچھ باتیں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تجوید ایک پورا علم ہے بچوں، اور اس علم میں کیا بتایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، کس حرف کو کیسے ادا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے تو کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اگر مد کرنا ہے، مد کا مطلب کسی حرف کو دراز کر کے پڑھنا، کھینچ کے پڑھنا، تو اس کی مقدار کیا ہے، کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے بہت سارے قواعد ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، جن کے سیکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ علم تجوید۔ تو ہم اپنے سیگمنٹ میں کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایک بات پر ہم گفتگو کریں۔ تو آج دیکھیں، یہ جو سورہ مبارکہ کی تلاوت کی گئی قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ہے، سورہ الم نشرح، اس کی مبارک آیات اسکرین پر جگمگا رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں،
اور اس میں بہت سارے قواعد کا استعمال بھی ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک قاعدہ بیان کرتا ہوں، اس قاعدے کا نام ہے قلقلہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ قلقلہ، 2 نقطے والا قاف، ٹھیک ہے۔ قلقلہ بچوں عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنبش اور حرکت۔ جیسے کہ موبائل میں یا کسی چیز میں جو وائبریشن ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا چیز ہلتی ہے تو یہ جو حرکت ہوتی ہے، جنبش ہوتی ہے، وائبریشن ہوتی ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ۔ اب علم تجوید میں جب قلقلہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے، خاص مفہوم ہوتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ مفہوم کیا ہوتا ہے کہ کسی حرف کو ادا کرتے وقت، کسی بھی حرف کو ادا کرتے وقت اس حرف کے مخرج یعنی نکلنے کی جگہ میں جنبش سی ہو، حرکت سی ہو، جس کی بنا پر، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے، ایسا لگے کہ یہ آواز لوٹتی ہوئی نکل رہی ہے۔ مخرج کیا ہوتا ہے بچوں؟ حرف جس جگہ سے نکلتا ہے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مخرج۔ اب منہ کے مختلف حصوں سے مختلف حروف ادا ہوتے ہیں، اسی طرح حلق کے مختلف حصوں سے حروف ادا ہوتے ہیں، تو جو حرف جس مقام سے نکل رہا ہے، جس حرف کی جس مقام سے ادائیگی ہو رہی ہے، اس مقام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس حرف کا وہ کیا ہے؟ مخرج ہے۔ کیا ہے؟ مخرج۔ اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مخارج، ٹھیک ہے۔ تو قلقلہ کا مطلب دوبارہ سن لیں، قلقلہ کا مطلب جنبش اور حرکت کے ہوتے ہیں، اور مراد یہ ہوتی ہے قلقلہ سے علم تجوید میں جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا علم سیکھتے ہیں، تو قلقلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی حرف کو ادا کرتے وقت اس حرف کے مخرج میں جنبش سی ہو، جس کی وجہ سے اس حرف کی آواز لوٹتی ہوئی نکلے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے قلقلہ کی ڈیفینیشن۔ اب کچھ حروف ایسے ہیں جن کے ساتھ اس قاعدے کا تعلق ہے، ان حروف کو کہتے ہیں حروف قلقلہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی جو قلقلہ کا بھی میں آپ کو قاعدہ بیان کروں گا تو یہ ہر حرف میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ مخصوص حروف ہیں جن کے ساتھ اس قاعدے کا کیا ہے؟ تعلق ہے۔ ان حروف کو کہتے ہیں حروف قلقلہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف قلقلہ۔ اور وہ کتنے ہیں؟ 5۔ کتنے ہیں؟ اب 29 حروف تہجی ہیں، الف با تا ثا، عربی میں جو الفابیٹ ہیں وہ کتنے ہیں؟ 29۔ ان میں سے 5 حروف وہ ہیں جن کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ان کو یاد کرنا بہت آسان ہے، 2 کلمے آپ یاد کر لیں تو ان 2 کلموں میں وہ 5 حروف آ جاتے ہیں، اور وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ قطب جدن۔ کیا کلمے ہیں؟ قطب جدن۔ یہ وہ 2 کلمے ہیں کہ ان کو آپ جب کھولنا شروع کریں گے، یعنی ایک ایک حرف الگ کرنا شروع کریں گے، تو وہ 5 کے 5 حروف قلقلہ سامنے آ جائیں گے۔ دیکھتے ہیں ہم۔ قطب جدن، قاف، طا، با، جیم، دال۔ کتنے حروف ہو گئے؟ 5۔ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف کیا کہلاتے ہیں؟ حروف قلقلہ۔ تو اس قلقلہ کے قاعدے کا تعلق ان 5 حروف سے ہے۔ اچھا، اس کی بہت سی صورتیں ہیں، ایک صورت ہم آج پڑھیں گے، وہ یہ ہے کہ جب بھی حروف قلقلہ قاف، طا، با، جیم، دال یہ ساکن ہوں، ساکن کا مطلب ہے ان پر کیا آ جائے؟ جزم آ جائے، یا وقف کی وجہ سے ہم اس کو ساکن کر رہے ہوں، تو وہاں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، صحیح ہے۔ حروف قلقلہ جب ساکن ہوں، یعنی ان پر جزم آ جائے یا وقف کرنے کی وجہ سے ان کو ہم ساکن کر رہے ہوں، تو وہاں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر وہ کون کون سے حروف قلقلہ ہیں جن پر جزم آ رہی ہے اور ساکن ہو رہے ہیں، اور یہ قاعدہ بھی لگ رہا ہے۔ تو شروع سے دیکھتے ہیں بچوں، پہلی آیت مبارکہ میں آپ آخری کلمے کو دیکھیں، یہاں پر ہے دال۔ پہلے مجھے یہ بتائیں، دال حروف قلقلہ میں سے ہے؟ قطب جدن، دال آ گیا۔ اب دال کے اوپر دیکھیں کون سی علامت ہے؟ جزم کی علامت ہے۔ جزم کی علامت ہوئی تو دال کیا ہو گیا؟ ساکن۔ تو پتہ چلا اس مقام پر حرف قلقلہ ساکن ہے، تو قاعدہ کس کا لگے گا؟ قلقلہ کا، یعنی یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ صدرکا، کیسے پڑھیں گے؟ صدرکا۔ دیکھیں دال میں اس طرح آواز نکال رہا ہوں کہ آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے، صدرکا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا مقام ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں آپ سیکنڈ لاسٹ آیت مبارکہ، با، با حروف قلقلہ میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ قطب جدن، قاف، طا، با۔ تو اب دیکھیں با حرف قلقلہ ہے اور اس کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ جزم، ساکن ہو گیا، یہاں بھی کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے؟ فانصب، کیسے پڑھیں گے؟ فانصب، با میں دیکھیں قلقلہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھیں لاسٹ آیت مبارکہ اور اس کا آخری کلمہ دیکھیں، یہاں بھی با ہے اور با پر کیا ہے؟ جزم ہے، تو یہاں بھی کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ قلقلہ کا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ فرغب، با میں قلقلہ ہوگا، فرغب، پڑھیں کس طرح؟
جی، تو اللہ پاک ہمیں ان قواعد کو سمجھنے اور ان کے مطابق درست انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے فضائل سنتے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ تو سیگمنٹ کا بچوں نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سورت اور آیات کے فضائل۔ بچوں آج جس سورت کی ہم فضیلت جانیں گے وہ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ہے، اما پارے میں، آخری پارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے سورہ مبارکہ، نمازوں میں بھی بعض اوقات ائمہ حضرات جو ہیں وہ جو امام ہوتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں وہ اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الاعلیٰ۔ کیا نام ہے؟ سورۃ بتائیں گے اس کی ابتدا کیسے ہوگی؟ سورۃ الاعلیٰ کیسے شروع ہوتی ہے؟ ابتدا پہلی آیت کون سنائے گا؟ مائک پہ بتائیں گے، ان کو دے مائک۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ جی ماشاءاللہ، انہوں نے درست بتایا، سورۃ الاعلیٰ کی یہ پہلی آیت مبارکہ ہے۔ بچوں اس کی فضیلتیں بہت ساری ہیں، کچھ روایات ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعہ کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ یعنی سورۃ الاعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ اور جب عید جمعہ کے دن ہوتی، یعنی کبھی ایسا اتفاق ہوتا کہ عید کا دن ہی کیا ہے؟ جمعے کا دن ہے، یعنی جمعے والے دن عید آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا ہوتا ہے، کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، فرائیڈے ہوتا ہے، جمعے کا دن ہوتا ہے اور جمعے والے دن ہی عید آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ خاص 2، ویسے تو 5 نمازیں ہوتی ہیں روزانہ ہوتی ہیں، لیکن جمعے والے دن ایک تو جمعے کی نماز ہوتی ہے اسپیشل، اور دوسرا کیا ہوتا ہے پھر عید، اگر عید کا دن آ جائے تو پھر عید کی بھی نماز ہوتی ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں اور جب عید جمعہ کے دن ہوتی تو دونوں نمازوں میں، یعنی جمعہ کی نماز میں بھی اور عید کی نماز میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو یہ اتنی مبارک صورتیں ہیں کہ جمعے کا خاص دن ہوتا ہے، پھر عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، عید کا دن بھی بڑا اسپیشل ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز میں اور عید کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت فرماتے اور سورہ غاشیہ کی بھی۔ ایک اور روایت سنتے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سورت سبح اسم ربک الاعلیٰ یعنی کہ سورۃ الاعلیٰ سے محبت فرماتے تھے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی قرآن مجید سے محبت رکھنے، بالخصوص سورۃ الاعلیٰ سے محبت رکھنے، وقتاً فوقتاً اس کو اپنی نمازوں میں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید میں بیان کردہ احکامات، اللہ پاک کی نشانیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات کا بیان سنتے ہیں۔ مختلف قسم کی جو مخلوقات اللہ پاک نے پیدا فرمائی ان کا قرآن مجید میں ذکر بھی فرمایا، ان کو شامل کرتے ہیں، ان کا ذکر شامل کرتے ہیں۔ بچوں سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن، اور سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کرتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم کعبہ شریف کے فضائل کے بارے میں سنیں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کنز عرفان، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، زمین پر اللہ پاک کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کعبہ شریف بیت المقدس سے 40 سال قبل بنایا گیا، اور فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے جو آسمان میں ہے اور خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے۔ کعبہ شریف سب سے پہلی عبادت کی جگہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھی۔ کعبہ شریف کا حج فرض کیا گیا
حج ہمیشہ صرف کعبہ شریف کا ہی ہوا، کیونکہ بیت المقدس قبلہ ضرور رہا ہے لیکن کبھی بھی اس کا حج نہیں ہوا۔ کعبہ شریف کو امن کا مقام قرار دیا گیا۔ طواف بھی صرف اور صرف کعبہ شریف کا کیا جاتا ہے اور دنیا بھر سے لوگ صرف کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ کعبہ شریف کا طواف کرنے سے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے گن کر طواف کے ساتھ پھیرے کیے اور پھر 2 رکعتیں ادا کی تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور طواف کرتے ہوئے آدمی کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک ہمیں بھی اس مبارک گھر کی بار بار زیارت کرنا نصیب فرمائے۔ تو آج ہم نے کعبہ شریف کے بارے میں سنا، امید ہے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ماشاء اللہ، آج زمین پر موجود بڑے مقدس مقام کے بارے میں ہم نے سنا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ کعبہ۔ یہ مسجد حرام میں موجود ہے، مبارک عمارت ہے، اور ساری دنیا کے مسلمان اس کی طرف رخ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا نمازوں کا بھی قبلہ ہے، اور جب ہم طواف کرتے ہیں، حج کا ہو یا عمرے کا ہو، تو اسی خانہ کعبہ کے گرد کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں آج بچوں ایک مقابلہ ہوگا۔ 6 سوالات میری طرف سے ہوں گے اور ان 6 سوالوں کے جوابات آپ کی طرف سے ہوں گے۔ دونوں طرف 4 بچے موجود ہیں۔ میں ایک بچے کو سلیکٹ کروں گا، وہ آئیں گے بورڈ کے قریب، سوالات میں کروں گا، وہ توجہ سے سنیں گے، کسی سے پوچھے بغیر، دوسرے کے بورڈ کو دیکھے بغیر سوال کا جواب سوچنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ جو جواب ان کو سمجھ میں آئے گا پھر وہ کیا کریں گے؟ دونوں بچوں کے سامنے ریڈ کلر کی باسکٹس موجود ہوں گی، ان میں مختلف قسم کے پیپرز موجود ہیں رنگ برنگے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ان پیپرز میں تلاش کرنا ہے کہ آپ کے سوال کا مطلوبہ جواب کیا ہے۔ جیسے ہی آپ کو آنسر مل جائے اس کو آپ لیں گے اور فوراً نمبر وائز کیا کریں گے؟ آپ پن کرتے جائیں گے۔ پہلا سوال ہے تو پہلے نمبر کے سامنے، دوسرا سوال ہے تو دوسرے نمبر کے سامنے آپ اس جواب کو کیا کریں گے؟ پن کریں گے۔ 6 سوال جب مکمل ہو جائیں گے تو ہم چیک کریں گے کہ کون آگے بڑھتا ہے اور کون پیچھے رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مقابلہ شروع کریں، ٹھیک ہے؟ پہلے اس سیگمنٹ کا ہم نام بتاتے ہیں کڈز مدی چل کے ناظرین کو۔ ہمارے اس سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ کیا نام ہے؟ جواب قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے اور سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈے۔ جواب کس نے ڈھونڈنا ہے بھائی؟ دائیں جانب 4 بچے موجود ہیں، کون آئے گا میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے؟ جو آنا چاہے گا اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ، 4 بچوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ بالکل لاسٹ میں جو بچے موجود ہیں یہ اپنا نام بتائیں گے۔ عبدالرحمن۔ عبدالرحمن بھائی، آپ کو اگر سلیکٹ کر لیں تو آپ مقابلے کی پوزیشن میں ہیں؟ جی سوال کے جواب دے سکیں گے؟ جی۔ پیچھے رہ گئے تو؟ ہار گئے تو؟ نہیں ہاروں گا۔ اچھا چلیں پہنچیں پھر بورڈ کی طرف، مائک رکھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ مائک کا اب کام نہیں ہے۔ عبدالرحمن کے مقابلے میں بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ یہاں بھی 4 بچے ہیں اور 4 ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ پر جو ہیں اپنا نام بتائیں گے مائک پر۔ شہباز۔ چلیں شہباز بھائی، آپ کے سامنے عبدالرحمن بھائی ہیں، کریں گے ان کا مقابلہ؟ جی دیکھ لیں آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، کر لیں گے پھر بھی؟ چھوٹے بھائی کو ہرائیں گے؟ نہیں۔ چلیں پہنچے پھر۔ چھوٹے بھائی کو نہیں ہرائیں گے یعنی خود ہاریں گے۔ جی جناب، عبدالرحمن اور شہباز دونوں طرف آ چکے۔ بچوں آپ کو میں طریقہ کار سمجھا چکا ہوں، سوالات کا سلسلہ میں شروع کر رہا ہوں۔ کر دوں شروع؟ ٹھیک ہے، اس دوران ایک دوسرے سے پوچھنا نہیں ہے، کسی سے لقمہ لینا۔ بچوں آپ لوگوں نے بھی کچھ نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ خاموشی سے دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح جواب دے رہے ہیں۔ تو بچوں آپ دونوں سے میں سوال کی ابتدا کر رہا ہوں۔ پہلا سوال آپ دونوں سے یہ ہے، سوال سیم ہوگا، جواب بھی ایک جیسا ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور ہو بھی درست تو پھر کیا ہی بات ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال بچوں آپ دونوں سے یہ ہے کہ سورہ طارق کہاں نازل ہوئی؟ بچوں کچھ صورتیں مکے میں نازل ہوئیں، کچھ مدینے میں نازل ہوئیں، کچھ سفر کی حالت میں نازل ہوئیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہم قرآن مجید کی تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں تفصیلات پتہ چلتی ہیں۔ تو سورہ طارق جو کہ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ہے، یہ مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں نازل ہوئی؟ آسان کر رہا ہوں، یعنی کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے؟ ماشاءاللہ دونوں طرف سے جواب آ چکا ہے۔ اگلا سوال، سورہ نصر میں کتنی آیتیں ہیں؟ بہت آسان سوال ہے۔ سورہ نصر جو ہم نمازوں میں بھی بعض اوقات پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن مجید کے آخری پارے میں یہ صورت موجود ہے۔ سورہ نصر کی آیات کی تعداد کیا ہے؟ جی تیسرا سوال، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ وہ کون سا غزوہ تھا، اس کا نام بتانا ہے جس میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام پیا۔
جی اسلام کا دوسرا بڑا مارکا اور غزوہ تھا. ماشاءاللہ دونوں طرف سے جواب آ چکا ہے. چوتھا سوال, قوم سمود کی طرف کس نبی کو بھیجا گیا؟ قوم سمود کی طرف, سا سے, قوم سمود کی طرف وہ کون سے نبی ہیں جن کو بھیجا گیا؟ نبی علیہ السلام کا نام بتانا ہے. سواد سے ان کا نام آتا ہے, اشارہ دے دیا ہے میں نے. جی پانچواں سوال, جلدی جلدی سوال اور جلدی جلدی جواب آ رہے ہیں ماشاءاللہ. پانچواں سوال یہ ہے, جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ جنتیوں کی زبان کون سی ہوگی؟ وہ کون سی زبان میں گفتگو کریں گے؟ لاسٹ کوشچن, آخری سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ نازل ہونے کے اعتبار سے نہیں, اس وقت جو ہمارے پاس قرآن مجید کا نسخہ ہے جس کو مصحف شریف کہا جاتا ہے بچوں, اس مصحف کو جب ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جو سورت آتی ہے سورت کا نام بتانا ہے. بہت آسان سوال تھا ماشاءاللہ, 6 کے 6 جوابات دیے جا چکے ہیں. بڑھتے ہم شہباز صاحب کی طرف, مائک دیں گے ان کو. جی شہباز بھائی, کیا کیا آپ نے آج؟ کوشش کی ہے آگے بڑھنے کی یا بڑھانے کی؟ بڑھنے کی. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو ہرائیں گے نہیں ہم. چلیں دیکھتے ہیں. پہلا سوال یہ تھا کہ سورہ طارق کہاں نازل ہوئی؟ تو بچوں سورہ طارق مکے میں نازل ہوئی, یہ مکی سورت ہے. ان کا پہلا جواب درست ہے. اونچی آواز میں آپ نے جواب دینا ہے, ٹھیک ہے جی. سورہ نصر کی کل کتنی آیتیں ہیں؟ 3. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد میں جام شہادت قبول کیا. غزوہ احد جو میدان احد میں ہوا تھا, تو ان کا یہ جواب بھی درست ہے. قوم سمود کی طرف جس نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. کوئی غلطی نہیں ہو رہی. پانچواں سوال یہ تھا کہ جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ تو جنت میں عربی زبان بولی جائے گی. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. اور آخری سوال بہت آسان تھا کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ تو سورہ فاتحہ. انہوں نے جواب دیا, ان کا یہ جواب بھی درست ہے. شہباز صاحب آپ کو مبارک ہو, آپ کیا ہو چکے ہیں, آگے بڑھ چکے ہیں. جی عبد الرحمن مائک اٹھائیں گے, بتائیں گے, سوال بھی سنیں جواب بھی سنیں, آپ نے اپنے جواب بھی دیکھے, تو کیا پوزیشن ہے؟ کوئی غلطی ہے اس میں؟ چلیں پھر دیکھ لیتے ہیں ہم. پہلا سوال کا جواب تھا مکہ شریف میں, سورہ طارق مکہ میں نازل ہوئی. ان کا پہلا جواب درست ہے. ہاں. سورہ نصر کی کتنی آیتیں؟ ان کا یہ جواب بھی درست ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. قوم سمود کی طرف جس نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا وہ حضرت صالح علیہ السلام ہے. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. اور عربی زبان جنت میں بولی جائے گی. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. اور سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. بھئی کمال ان کا ہے یا کمال ہمارا ہے کہ ہم نے آسان سوال کیے تھے؟ دونوں کا کمال ہے, ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ یہ مقابلہ بھی مکمل ہوا اور دونوں ماشاءاللہ آگے بڑھ گئے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر, اسی طرح کے سیگمنٹس لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے, اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل, نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.